یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ بولتا ہوا آپ کو ہر بندہ نظر آ جائے گا، مگر چپ رہنے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے یہ ہر کسی سے ہو نہیں پاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں بولنا بھی وہ جانتے ہیں جو چپ رہنا جانتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج۔ اس ضمن میں جو 16واں اصول ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، نور خان کہہ رہے ہیں روزانہ چند منٹوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، کسی سے بات نہ کریں اور نہ کسی کی سنیں، یہ مراقبہ بھی آپ کو صحت مند بنا دے گا۔ روزانہ چند منٹوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، کسی سے بات کریں نہ کسی کی سنیں، یہ مراقبہ بھی آپ کو صحت مند بنا دے گا۔ اچھا، لوگ خاموشی کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ خاموشی بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا بڑا کام بولنا ہے، اور سچ پوچھیں تو خاموشی بولنے سے بھی بڑا کام ہے اور مشکل کام ہے۔ یہی بولنا خاموشی کے مقابلے میں آسان ہے اور چھوٹا کام ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ بولتا ہوا آپ کو ہر بندہ نظر آ جائے گا، مگر چپ رہنے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے یہ ہر کسی سے ہو نہیں پاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں بولنا بھی وہ جانتے ہیں جو چپ رہنا جانتے ہیں۔ جن کو چپ رہنا ہی نہیں آتا ہے، جن کی زبان ہر وقت ٹر ہی کرتی رہنی ہوتی ہے، انہوں نے جب بولنا ہے تو بولنا کیا ہے؟ تو لہٰذا بولنے کا اصل فن بھی وہی جانتے ہیں جو چپ رہنا بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی مقالات حکمت کے نام سے 30 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، 30 جلدیں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی بڑے سائز کی 30 جلدیں ہیں۔ تو ان جلدوں کے اندر انہوں نے حکمت کی، دانائی کی، وزڈم کی بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ کسی وقت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے کنٹینوسلی ان 30 جلدوں کو اسٹڈی کیا، اور خالی اسٹڈی نہ کیا بلکہ ان کے امپورٹنٹ پوائنٹس کے نوٹس دے کر اپنی ڈائریوں کے اوپر بھی مرتب کیے۔ تو ان کے حوالے سے اگر کوئی مجھے پوچھے کہ انہوں نے اپنے ساری کلام کے اندر، ساری گفتگو کے اندر سب سے زیادہ زور کس بات پر دیا ہے، تو میں بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ زور خاموشی کے اوپر دیا ہے، ٹاپ آف دی لسٹ۔ ان کے درجنوں اقوال ہیں اس خاموشی کے اوپر، آپ ان میں سے آپ 2-3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سنیں۔ کہتے ہیں کمالات کی دنیا میں خاموشی بھی ایک کمال ہے، اگر تام ہو، باطل نہ ہو، اسرار الہیہ کی ترجمان ہوتی ہے، یعنی جس کو چپ رہنا آ جاتا ہے اس کے اوپر قدرت کے، فطرت کے اسرار جو ہیں وہ آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر کہتے ہیں سمتن تام سے دل زندہ، بس ذکر و دوام سے قائم ہوتا ہے۔ کوئی لاکھ جتن کرے کسی اور طرح دل زندہ اور قائم نہیں ہو سکتا، خرافات و واہیات کا مرکز بنا رہتا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں ایک تو جب آپ چپ کرتے ہیں اور دوسرا ذکر کرتے ہیں نا، ان دو چیزوں سے آپ کا دل زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یکسو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دو کام نہیں کرتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں ہر وقت اور ذکر کی طرف نہیں آتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل کے اندر واہیات قسم کے خیالات ہر وقت بھرے ہوں گے اور آپ ان خیالات کے ہاتھوں پریشان ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے، صرف خاموش رہے کافی ہے۔ اور یہی بات نور خان کہہ رہے ہیں کہ چند منٹوں کے لیے روزانہ صرف خاموش ہی رہیں، کریں کچھ بھی نہ، تو یہ خاموش رہنا بھی آپ کو صحت مند بنائے گا اور بھی اس کے علاوہ بتھیرا کچھ دے گا۔ تو خاموشی کے لیے بیسٹ وقت جو ہے، پہلا اگر آپ نے کوئی چند منٹ ایسے کرنا ہی ہو تو وہ دن کے آغاز کا وقت ہے، جب کائنات ایک نئی انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ کچھ عرصہ خاموشی میں گزارتے ہیں، اس عرصے میں کوئی ذکر فکر کریں، ساتھ کوئی واک کریں، کوئی اور، لیکن بولنے چالنے ذرا پرہیز کریں، تو اس کے بھی بڑے اچھے اثرات ہیں۔ دوسرا بیسٹ وقت عشاء کے بعد کا ہے۔
عشاء کے بعد سے سوتے وقت تک خود حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ اس وقت میں آقا دو جہاں زیادہ کلام کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، سوائے کسی ضروری بات کے یا کسی مہمان کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے کے یا کوئی اہل و عیال کے ساتھ ضروری باتیں کرنی ہوں تو اوور آل زیادہ گفتگو آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور تیسرا بیسٹ وقت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کو اولیاء نے، صوفیاء نے، عرفاء نے ذکر اور فکر کے حوالے سے بڑے بیسٹ اوقات قرار دیا ہے، اور یہی 3 اوقات خاموشی کے حوالے سے بھی بہت بیسٹ ہیں۔ لہٰذا کبھی کبھی ایسے ضرور کیا کریں، ہو سکے تو کچھ وقت ان میں سے مخصوص کر کے اس وقت میں حت الوسع اگر ہو سکے تو موبائل بھی بندہ بند کر دے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم باتوں ملاقاتوں سے گریز کرتے ہوئے کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزارے گا، اور اس عرصے میں ذکر کیا جا سکتا ہے، فکر کیا جا سکتا ہے، اسٹڈی کی جا سکتی ہے، کوئی اور ضروری کام کیے جا سکتے ہیں، تو اس کے بھی بڑے اثرات انسان کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔